نتیجے میں کچھ اور وکیل، کچھ اور جج، کچھ مزید پولیس والوں اور دیگر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جن مجرموں سے بچنے کے لیے آپ اپنے ان اداروں پر جو زبردست اخراجات کرتے ہیں، تو یہ ادارے انہی بھاری اخراجات کو استعمال کر کے انہی مجرموں کو ایک بار پھر آپ پر مسلط کر دیتے ہیں۔ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ بذات خود برے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جب تک معاشرے میں خوف کا عنصر شامل نہ ہو ان کا کام نہیں چل سکتا۔ لیکن معاشرے کے معصوم افراد کو ان کاریگروں کی بھیٹ چڑھنے سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان خوف کے سوداگروں سے معاشرے کے معصوم افراد کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عالمی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف نظر کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ممالک کو ان خوف کے سوداگروں کو مختلف قوانین اور ترغیبات کے ذریعے رام کر کے اپنے معاشروں کو پرامن اور اعلیٰ تعمیری اور علمی معاشروں میں تبدیل کر دیا ہے، اور ان لوگوں کو تعمیراتی سرگرمیوں تک محدود رکھنے کے لیے ایسے قوانین وضع کر لیے گئے ہیں جن سے معاشرے کو لاحق خطرات کا سدباب کر دیا گیا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں ایسا نہیں ہے، اور اکثر ممالک میں یہ لوگ مقدس پیشوں کے نام پر اپنے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ خوف کے یہ سوداگر بظاہر الگ الگ گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان سب کا مفاد معاشرے میں موجود خوف سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ گروہ ایک دوسرے سے ہر ممکن تعاون کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ کسی بھی طرح پرسکون نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ غیر محسوس انداز میں معاشرے کی ہر اس سرگرمی کا راستہ روکتے ہیں جو معاشرے میں خوف کو ختم کرنے کے لیے کی جائے، اور ہر اس سرگرمی کا خیر مقدم کرتے ہیں جو معاشرے کو اضطراب و انتشار کی طرف لے جائے، کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی سے بندھی ہے۔ آئیے اب مرحلہ وار دیکھتے ہیں کہ خوف کے ان سوداگروں کو منفی سرگرمیوں کی طرف جانے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور انہیں معاشرے کا کارآمد پرزہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے معاشرے کے مختلف شعبوں کو مرحلہ وار اسکین کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں کہاں کہاں خرابی ہے اور اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جمہوری زندگی کے اہم شعبے سیاست کو لیتے ہیں۔ سیاست ایک ایسا علم ہے جو معاشرے کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور زندگی سے جڑے ہر معاملے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ سیاست بنیادی طور پر گلی محلے کی سطح سے لے کر ملکی سطح تک کے انتظامی معاملات کو سمجھنے اور اس میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنے کا نام ہے۔ ایک فرد انفرادی طور پر بھی ایسا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک منظم جماعت بھی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ جمہوریت ایسی متعدد جماعتوں پر مشتمل ایک نظم کا نام ہے جس میں عوام ایک ایسی جماعت کو بذریعہ انتخاب اپنی قیادت کے لیے منتخب کرتے ہیں جو ان کے مسائل کے حل کے لیے سب سے بہتر پروگرام پیش کرے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں جمہوریت مستحکم بنیادوں پر استوار ہے، سیاسی عمل میں حصہ لینے والے سیاستدانوں کے لیے یہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں موجود سیاسی نظام کے علاوہ بیرون ممالک میں رائج و دیگر سیاسی نظاموں سے بھی واقفیت رکھتے ہوں۔ ایک سیاستدان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ پڑوسی ممالک کی تاریخ، جغرافیہ اور وہاں رہنے والے مختلف مذاہب، ثقافتوں کے لوگوں کے بارے میں بھی اچھی طرح واقف ہو۔ اس کے علاوہ ایک اچھا سیاستدان دنیا بھر میں ہونے والی سیاسی، معاشی، تجارتی، جغرافیائی اور سائنسی تبدیلیوں پر بھی نظر رکھتا ہے، تاکہ ملک چلانے کے لیے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ استعداد کار موجود ہو اور وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے اپنے ملک پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے سکے۔ ایک اچھا سیاستدان بننے کے لیے محض تعلیمی قابلیت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ سیاست کا اصل علم اپنے ماحول اور سماج کا علم ہے جس کی بہتری کے لیے اس کو کام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک سیاستدان کو اپنے سماج کے ہر پہلو سے واقف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک معتدل اور متوازن قانون سازی کر سکے۔ ہر حکومت میں عوام کا پیسہ ٹیکسوں کی شکل میں حکومت کے پاس آتا ہے، جسے وہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور فلاح بہبود کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جمہوری نظام میں چونکہ عوام میں سے کوئی بھی انتخاب لڑ کر حکومت بنا سکتا ہے، اس لیے کمزور جمہوری نظام رکھنے والے ممالک میں بہت سے ایسے لوگ بھی اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں جن کا مقصد عوام کے مسائل کا حل نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں بہت سے جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیسے اور اثر و رسوخ کے بل پر حکومت میں پہنچ جاتے ہیں، اور بجائے عوام کی فلاح و بہبود کا نظام چلانے کے حکومت کو لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور عوام کے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والا پیسہ اپنی جیبوں میں منتقل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی لوٹ مار مسلسل جاری رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں اور اسے ایک خاندانی جماعت کے طور پر چلاتے ہیں، اور یوں سیاسی جماعت میں موروثی جراثیم داخل ہو جاتے ہیں اور عوام نسل در نسل ان کے ہاتھوں یرغمال بنے رہتے ہیں اور ملک ترقی کی بجائے تنزل کی طرف چلا جاتا ہے۔
انسانوں کو اس قسم کے نقصانات سے بچانے اور ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کو بدعنوانی اور دیگر خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے احتساب کا ایک کڑا نظام وضع کیا جائے، جس میں گلی محلے کی سیاست سے لے کر ملک کے اعلیٰ ایوانوں تک ہر سیاسی عہدے کے لیے ایسے امیدواروں کا انتخاب یقینی بنایا جائے جو ملک کے قانون کا پورا پاس و لحاظ کرتے ہوں۔ کسی دفتر میں ایک چپڑاسی بھی رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی معیار مقرر کیا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے سیاست دانوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سیاست دانوں کے لیے بس ملک کا ایک بالغ شہری ہونا ہی کافی سمجھا جاتا ہے، جو کہ کافی نہیں ہے، کیونکہ سیاست دانوں کے کاندھوں پر پوری قوم کی بقا اور اس کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ سیاست دانوں کے لیے یہ بات اہم ہے کہ ان کی ہر معاشی سرگرمی صاف ستھری ہو اور وہ عام آدمی کے لیے ایک مثال ہو۔ محلے کی سطح سے الیکشن لڑنے والے سیاست دانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ منظر عام پر اجاگر ہونے کے بعد خود کو ہر ایسے تعلق سے لا تعلق کر لیں جس سے ان کی غیر جانبداری پر زد پڑتی ہو۔ سیاست دانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے حکومت ان تمام سیاست دانوں کو جو محلے کی سطح کا الیکشن جیت لیں اتنا اعزازیہ جاری کرے جو ایک عام گھرانے کی تنخواہ کے برابر ہو۔ ساتھ ہی ان پر یہ پابندی بھی عائد کی جائے کہ وہ سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیے بغیر کسی ایسی معاشی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں جس پر حکومتی پالیسیاں اثر انداز ہوتی ہوں۔ سیاست دانوں کا اہم کام اور ذمہ داری عوام سے قریبی رابطہ رکھنا ہے تاکہ ملکی معاملات چلانے کے لیے انہیں عوامی رائے عامہ بر وقت دستیاب ہوتی رہے، مگر سیاست دان ووٹ حاصل کرنے اور الیکشن جیتنے کے بعد جب ایوانوں میں جاتے ہیں تو عوام سے ان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ملکی معاملات پر عوامی رائے جاننے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن گیپ سیاست دانوں اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے۔ ایک عام سیاست دان کے لیے ملک کے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے رابطہ رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ملک کے طویل فاصلے اور رابطوں کی مشکلات عوام اور سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ منتخب ہونے والے سیاست دانوں کے عوام سے رابطے کے لیے سرکاری سطح پر وسائل فراہم کیے جائیں اور انہیں ملک میں سفر کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ سہولیات ہر سیاسی جماعت کے حجم اور پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی کے تناسب سے فراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ سیاست دانوں اور عوام کے درمیان رابطے میں آسانی رہے، مثلاً سرکاری ٹرانسپورٹ کے ذرائع وغیرہ۔